السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سے کوئی چیز آپ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈیئر ریسپیکٹڈ اساتذہ، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جتنے حقوق الحمدللہ ہمارے دین نے دیے ہیں اور جتنی ڈیٹیل سے مجھے سمجھنے کا موقع ملا ہے آپ کی سرپرستی میں، الحمدللہ اللہ پاک آپ کو زندگی دے اور آپ کے سائے میں ہم اس کو مزید اس طرح سمجھتے رہیں. اور اتنی ڈیٹیل سے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا عورتوں کے حقوق کو. الحمدللہ خود پڑھے بھی ہیں سورہ بقرہ، ایک چیز تفصیل اور ڈیٹیل آپ کی سرپرستی میں ملی. الحمدللہ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں اور اس کا اثر ابھی تک میرے دل و دماغ پہ ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں قرآن کے ساتھ اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں، ایون نان بلیورز کو بھی ہم بڑی اچھی طرح سے جواب دے سکتے ہیں. ان کی خواتین کو جو اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جی حجاب کی آڑ میں مسلمان عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، ان کو کوئی حق نہیں ملتا، ان کے حقوق نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں الحمدللہ جتنا اسلام نے عورت کو عزت اور احترام دیا ہے اتنا تو ان ویسٹرن وومن کے پاس بھی نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑا رکھے اور ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں. شکریہ. آپ نے بہت کلیئر کر دیا کانسیپٹ کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ٹورڈز دا ہسبینڈ، کہ بعض اوقات دھکیل دیتے ہیں ان کی جسمانی خواہش کو اپنی تھکن یا اپنے موڈ کی وجہ سے یا جو بھی کچھ ہے. دوسری آپ نے جو جسمانی طہارت کی اہمیت بتائی اس میں نے نوٹ کیا ہے کہ ٹین ایج لڑکیوں کو مائیں جو ہیں وہ انڈر لیگز تھریڈنگ کے لیے بھیج رہی ہیں. 13 ایئرز اولڈ لڑکیوں کو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ انڈر دا لیگز، گھٹنوں سے لے کے ادھر اوپر ناف تک کسی عورت کے لیے دیکھنا بھی حرام ہے. جی تو کیسے ان کو ٹوکا جائے کہ بھئی یہ بالکل غلط کر رہی ہیں آپ، اور اکیلی بچیوں کو بھیج رہی ہیں اس عورت کے گھر جو یہ کام کرتی ہے. میں جب بیوٹی فیلڈ میں تھی تو ایسے اکثر آتے تھے ویکسنگ کرانے میرے پاس، بولتے تھے کہ 10 ایئرس 9 ایئرس، مطلب میں کہتی تھی کیا ضرورت ہے ابھی لائک کہتی نہیں وہ فٹ بال کھیلتی تو لیگس ان کا دکھتا ہے تو لیگس پورے چکنے ہونے چاہیے تو اس لیے اس کو ویکس کرانا ہے. لیگس الگ بات ہے بالکل، وہ بھی ہاں، تو پھر وہ دھیرے دھیرے وہ خواہشیں بڑھتی ہیں اور پھر وہ لڑکیاں بھی ویسے ہی چاہتی ہیں، پھر وہ دکھانا چاہتی ہیں، پھر وہ آگے. اصل میں لا علمی، جہالت، خواہش پرستی کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، اور تو جو حرام ہے وہ حلال کر لیا ہم نے خود، تو یہ تو اللہ کی ناراضگی کی بات ہے. اسی بات کو میں کہوں گی کہ اس کو ہم لوگ کیسے ختم کریں، کس طرح سے بچوں یا بچوں کی ماؤں کو بتائیں. بچپن میں ہی جب بچی بالغ ہو تو اس کو سطر کے سارے احکامات بتا دینے چاہیے کہ اب وہ ایک میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، پیوبرٹی پہ جب وہ پہنچے تو اس کو ساری چیزیں سمجھانی چاہیے. میں نے اپنی ہر بچی کے ساتھ انڈیویجولی الگ الگ ایسے موقع پہ سیشن کر کے ان کو بتایا کہ کیا اب تم کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے. تو یہ تو ماؤں کا فرض بنتا ہے، باپ تو نہیں سمجھائیں گے یا اسکول میں ٹیچر تو نہیں بتائیں گے، یہ تو آپ ماؤں کا فرض ہے کہ ہر ماں اپنی بچیوں کو صحیح طور پر گائیڈ کرے. السلام علیکم استاذہ. بچوں کو سمجھانے کی بات ہو رہی تھی تو میں تھوڑا سا اس میں شیئر کروں گی. مطلب کوشش ہوتی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں اب آسانی سے قابو نہیں آتے یا سنتے نہیں، تو تھوڑا سا آپ کو ٹیکٹ فل ہونا پڑتا ہے. تو ایک دن میں ایسے ہی تینوں اکٹھے میرے قابو میں آ گئے تھے نماز کے بعد. تو میں نے ایسی ان کو، بچوں کو پتا ہے میرا میتھ اچھا نہیں ہے، تو میں نے میتھ کی ایسی ایک ایکویشن لکھ کے میں نے کہا یہ دیکھو بلا میں نے صحیح لکھا ہے. ایک سائڈ پہ میں نے لکھا 0 1 اور equal to 1 0. کہتے ہیں ماما آپ کا میتھ اتنا خراب تو نہیں ہے، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ. میں نے کہا کہ اچھا اگر میں 1 سے پہلے 2-3 0 اور لگا دیتی ہوں then is it bigger than 10? They said no, it's even smaller now. I said okay, if I put more zeros after the 1, how about that? They said it's increasing the value. I said okay, so that's very important lesson for you. So 1 is Allah subhanahu wa ta'ala and 0 is everything else. اور ساری ہماری خواہشات، ہر چیز ہماری زندگی میں وہ 0 ہے. اگر اللہ ہمارا ہر کام میں پہلے ہے تو ہمارے سارے 0 کی ویلیوز بنتی جائے گی، 10 100 1000. It increase the value whatever you put after 1. But if you put something before 1, جتنے مرضی 0 لگا لو, it's going to decrease the value. تو
بچوں کو ان کی زبان میں سمجھانا چاہیے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو اب میں ان کو صرف ایک ٹیزر دیتی ہوں کہ تمہارا 1 پہلے ہے یا 0 پہلے ہے، تو سمجھنا تو آگے اللہ نے ان کو ہدایت دینی. بالکل. دیکھیے ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے نا. ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے جو صرف اللہ کے پاس ہے، وہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں. اور دوسری ہدایت ارشاد ہوتی ہے، گائیڈ کرنے کی، کہ ان کو بتانا یہ ٹھیک ہے یہ نہیں، مثالوں سے مختلف طریقوں سے. وہ ذمہ داری ہم پر ہے. استاذہ کل جو ہم لوگوں نے لیسن پڑھا تھا اس میں عصر کی نماز کا بہت تعلق تھا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے. اینڈ یسٹرڈے واز پارٹی ڈے ایٹ مائی ہاؤس. آپ کو کام بھی کرنا اور سب چیزیں بھی کرنی ہیں، تو وہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ سب چیز چھوڑ کے کیا تھا کہ یہ بھی کام کر لیں کیونکہ پارٹی ابھی ہونے والی ہے. اور دوسرا مگر جب وہ لیسن پڑھ کے گئے تھے تو سب چیز چھوڑ کے گئے، وہ کام بھی ٹھیک ہو گیا اور خراب بھی نہیں ہوا، وہ سب چیزیں پوری ہوئی ہیں. بس اصل میں تو نیت ہے اور ارادہ ہے، کس چیز کو آپ پرائرٹی دے رہے ہیں. جی آیت 245 میں قرض حسنہ کا آپ نے بتایا، تو وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں اور اس کی طرف ذرا کام آتے ہیں، لیکن جس دن آیت پڑھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ایک فون آیا اور ان کو ضرورت تھی اور وہ الحمدللہ خوشی سے پھر اس کا خوشی سے بالکل، ورنہ کوئی ایسا فون آ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اب کیا کریں.